لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني او كما قال عليه الصلاة والسلام. آگے آ جائے بھائی، کچھ نماز پڑھتے ہیں کچھ بیٹھے ہیں. میرے محترم پیارے بھائیو، دنیا کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عیال ہے. الخلق عیال اللہ. ہر ایک انسان کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے، ہر ایک انسان کو اپنے خاندان سے محبت ہوتی ہے. یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عیال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی داؤد، اگر میرے گنہگار بندوں کو پتہ چل جاوے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گنہگار بندے جن کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں، جن کے نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہیں، جن کے دل گناہ کرتے کرتے غلاظتوں کے گٹر بن چکے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میرے گنہگار بندوں کو پتہ چلے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو ہمارے محبت کے ان کے بدن کے جوڑ الگ ہو جائیں. میرے بھائیو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جن کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی کے دین کو کاٹ رہے ہیں، ان کے دین بھی اور ان کی راتیں بھی، ان کی جلوتیں بھی، ان کی خلوتیں بھی، ان کی عبادات اور ان کی معاشرت اور ان کے معاملات اور ان کے اخلاقیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضیات کے مطابق اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چل رہے ہیں. میرا اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہوگا. اللہ فرماتے یا ابن آدم انی لک محب، اے ابن آدم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. فبحق کل محبہ، میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کرنے والا بن جا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، اے ابن آدم جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو یاد کرتا ہے. وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، لیکن جب تو مجھے بھول جاتا ہے تب بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کبھی نہیں بھولتے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا پروردگار اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا. وقت پر کھانا کھلاتا ہے، وقت پر پانی پلاتا ہے، اور وقت پر بھائیو ہماری ضرورت کو پوری کرتا ہے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بٹھاوے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کو بٹھاوے، ہمارا رجوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جائے، اور ہمارے دل میں غیروں کا یقین نکال کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین ہمارے دل میں بٹھانا، یہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ ہمارا قلب سگی ہو جائے. جب دل بدل جاتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں. اصل دلوں کے بدلنے کی محنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے دل کو بنایا، اور صحابہ کرام کے دلوں سے غیروں کو یقین کو نکال کر لا الہ الا اللہ کا یقین صحابہ کے دلوں میں بٹھایا. غزوہ جو بدر میں غزوہ بدر وہ لا الہ الا اللہ کا مظہر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت کے 14ویں سال میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور ایک ایک کر کے تمام کے تمام صحابہ کرام مدینہ منورہ جانے لگے. اب مکہ والوں نے سوچا کہ ایک ایک کر کے مدینہ منورہ لوگ جا رہے ہیں مسلمان بن کے، تو مدینہ ایک مستقل ریاست بن جائے گی اور پھر ہمیں مدینہ منورہ سے حملے کا خطرہ ہوگا. تو مکہ المکرمہ میں سارے قریشی جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد ان کی میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ ہونے کے بعد کہا کہ ہم
مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اور مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے کچھ تدبیر کرنا چاہیے۔ تدبیر یہ ہوئی کہ مکہ المکرمہ کی ساری عورتوں نے اپنے زیورات دیے، سونے چاندی کے زیورات دیے، اور ابو سفیان 40 کے قافلے کے ساتھ ملک شام چلا کہ سونے و چاندی کے زیورات کو بیچ کر کے ہتھیار خریدیں گے اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ ابو سفیان 40 کے قافلے کو لے کر مکہ المکرمہ سے مدینہ سے ملک شام پہنچا۔ مدینہ منورہ راستے میں پڑتا تھا لیکن راستہ اس نے الگ اختیار کیا۔ جب ملک شام سے واپس چلا وہ مکہ المکرمہ کی طرف، ان کے دلوں میں غلط پلاننگ تھے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو سفیان 40 کے قافلے کے ساتھ ہتھیاروں کو لے کر مکہ المکرمہ کی طرف جا رہا ہے، تو میرے نبی نے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا، جو مسجد نبوی میں جو صحابہ کرام موجود تھے ان کو کہا ابھی ہمیں اس قافلے کو روکنا ہوگا، ابو سفیان کے قافلے کو روکنا ہوگا، ان کے پاس جو بھی ہتھیار ہیں ان کو ہمیں لینے پڑیں گے ورنہ یہ ہمارے خلاف استعمال ہوں گے۔ تو اس وقت مسجد میں 313 صحابہ تھے یا 315 صحابہ تھے یا 314 صحابہ تھے، اور آپ نے فرمایا ہمیں لڑائی کے ارادے سے نہیں جانا بلکہ قافلے کو روکنا ہے۔ اگر کسی کی سواری 3 میل کے اندر ہے وہ اپنی سواری کو ساتھ میں لے لے ورنہ وہ انسان پیدل چلے۔ تو صرف 2 گھوڑے سوار تھے، ایک زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گھوڑا تھا اور مقداد ابن اسود ان کے پاس گھوڑا تھا، باقی 60 اونٹنیاں تھیں، تو ایک اونٹنی پر 3 صحابہ کرام سوار ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے آپ کے ساتھ حضرت علی بھی تھے اور مرسد غنوی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، باری باری اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، اور ساتھ میں کچھ تھا نہیں، کچھ تلواریں تھیں، کچھ نیزے تھے، کیونکہ صرف قافلے کو روکنا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم 313 کے قافلے کو لے کر مدینہ منورہ سے چلے، بدر کی طرف چلے، ابو سفیان داحیت العرب تھا، قریشی تھا، بڑا سمجھدار تھا، وہ عرب کی مٹی کو سن کر اس کو پتا چلتا تھا کیا ہو رہا ہے، وہ آسمانی فضا کو سنتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کہیں محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ہمارے قافلے کا پتہ نہ چل جائے، اس لیے اس نے ایک کنویں کی طرف اپنا گھوڑا دوڑایا اور کنویں کے پاس جا کر دیکھا تو کچھ مینگریاں پڑی ہوئی تھی، اونٹ کی لیڈ پڑی ہوئی تھی، اونٹنیوں کا گوبر پڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک مینگری اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس کو توڑا تو اندر سے کھجور کی گٹلی نکلی، تو ابو سفیان نے کہا واللہ انہا من یثرب، اللہ کی قسم ہے تو مدینے کی گٹلی ہے، مدینے کی گٹلی، مدینے کے کھجور کی گٹلی کو وہ سمجھ چکا کہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو پتہ چل چکا ہے ہمارے قافلے کے بارے میں۔ اس نے اپنے لشکر کا رخ ینبوع کی طرف کیا اور ینبوع سے بحیر احمر کی طرف لمبا چکر کاٹتے کاٹتے اس نے مکہ کا راستہ اختیار کیا اور اپنے 2 گھوڑے سوار کو پہلے سے بھیجا کہ مکہ میں جا کر اعلان کرے کہ ہمیں مدینہ والوں سے خطرہ ہے۔ جب مکہ المکرمہ میں ایک خبر پھیلی تو مکہ میں تو عجیب و قسم کا ماحول بن گیا اور ابو جہل نے لوگوں کو تیار کیا اور 1000 کا قافلہ مکہ المکرمہ سے نکلا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کے خلاف ہتھیاروں کے ساتھ بالکل لیس۔ ان کے پاس 300 تو گھوڑے سوار تھے اور 700 تو اونٹنیاں تھیں، ہر طرح کے ہتھیار، ہر طرح کے اسباب موجود تھے۔ اخنس بن شریح وہ بھی 300 انسانوں کے ساتھ اس قافلے میں ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو قریشی تھے، بنو ہاشم تھے، وہ اندر سے اسلام میں داخل ہو چکے تھے، ان کا آنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن خاندان والوں کا اتنا پریشر پڑا کہ وہ بھی قافلے کے ساتھ ہو گئے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جو بعد میں بڑے صحابی بنے وہ بھی ساتھ میں ہو گئے، اس وقت کفر کی حالت میں تھے۔ یہ قافلہ چل رہا تھا اور راستے میں پتہ چلا، ابو سفیان نے خبر دی کہ ہمارا قافلہ مدینہ والوں کے حملے سے بچ چکا ہے، ہم خطرے سے بالکل باہر نکل چکے ہیں، یہ قافلہ واپس چلا جائے۔ تو حکیم بن حزام نے کہا ابو جہل کو ہمیں نہیں جانا، ہمیں واپس چلنا چاہیے، اور بھی کچھ لوگوں نے کہا۔ ابو جہل نے کہا نہیں ہم تو وہاں جائیں گے، اور وہاں جانے کے بعد رنڈیوں کو نچائیں گے، باندیوں کو نچائیں گے، باغون کو ذبح کریں گے، گوشت کھائیں گے، مستیاں کریں گے، پھر واپس ہوں گے۔ یہ پورا کا پورا قافلہ ہتھیاروں کے ساتھ وہاں پہنچ چکا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم 313 کے ساتھ بدر کے کنویں پر پہنچ گئے۔ صحابہ نے دیکھا یہ تو ابو سفیان نہیں بلکہ تو ابو جہل ہے،
اور 1000 کا لشکر ہے اور صحابہ لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے، تو ان کو دیکھ کر کچھ صحابہ کرام کو سامنے موت نظر آنے لگی۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے دیکھا 313 صحابہ ہے اور صحابہ کرام کے پاس کچھ سامان نہیں ہے، لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، یہ تو لڑنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ تو میرے نبی نے پوچھا کیا کریں گے؟ صحابہ سے مشورہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ آپ کے لیے چھپر کو بنایا گیا اور چھپر میں آپ پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے اور آپ کی داڑھی تر ہو گئی اور اللہ کو یوں کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعبد، اے اللہ یہ 313 اگر آج ہلاک ہو گئے اور آج قتل ہو گئے تو اس روئے زمین پر تیری پوجا کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو 313 صحابہ پر بڑا اعتماد تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یوں کہا اگر یہ 313 ہلاک ہو گئے تو اس دھرتی پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ لیکن آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کرے، لڑے یا واپس چلے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم چلے جاتے اور صحابہ غزوہ نہ کرتے تو پوری دنیا میں ایک مکہ المکرمہ کے قریش کی داغ بیٹھ جاتی اور مسلمانوں کا خوف صحابہ لوگوں کے دلوں سے نکل جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس غزوے میں اپنی قدرت کو دکھانا چاہتا تھا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنے پر اللہ کی مدد دنیا میں کیسے اترتی ہے۔ تو میرے نبی نے مشورہ کیا کرے؟ تو ایک مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ نبی ہیں جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو یوں کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ تم لڑو تمہارا رب لڑے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم وہ نہیں ہیں بلکہ ہم تو وہ ہیں، ہم تو یوں کہیں گے یا رسول اللہ اذهب انت وربك نحن معك مقاتلون، یہ اللہ کے نبی آپ بھی لڑے آپ کا رب بھی لڑے، ہم آپ کے ساتھ، ہم بھی لڑے، ہم آگے بھی آپ کے ساتھ ہیں، پیچھے بھی آپ کے ساتھ ہیں، داہنی طرف بھی آپ کے ساتھ ہے، بائیں طرف بھی آپ کے ساتھ ہے، یا رسول اللہ ہم لڑنے میں بہت بڑے ماہر ہیں، یا اللہ کے نبی دشمن ہماری پیٹھوں پر سے گزرتا تو آپ کے پاس پہنچ سکتا ہے، اس کے پھر دشمن آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتا۔ جب یہ بات مقداد بن اسود نے فرمائی تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا، لیکن آپ نے پھر پوچھا لڑے کہ واپس جاوے، لڑے یا واپس جاوے؟ آپ کا اشارہ مدینہ منورہ کے صحابہ کی طرف تھا، کیونکہ قریشی کم تھے، مکہ المکرمہ کے مہاجرین کی تعداد صرف 86 تھی، باقی 68 اوس تھے، باقی خزرجی تھے، مدینہ منورہ کے انصاری صحابہ زیادہ تھے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا تو سعد بن معاذ کھڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہاجری بھائی مقداد بن اسود نے آپ کے سامنے بات فرمائی، گویا کہ وہ ہماری ترجمانی کر رہا تھا، لیکن یا رسول اللہ آپ دو بارہ رائے دے رہے ہیں، ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ آپ مدینہ کے انصار سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی باتوں کو مانا، آسمان کی خبروں کو ہم نے حق مانا، یا اللہ کے نبی ہم نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت فرمائی، یا رسول اللہ ہم نے وہ طاقت ہے، اگر آپ یوں کہیں گے کہ آپ انگاروں میں آگ میں کود جاؤ تو ہم جل کے راکھ ہو جائیں گے، یا رسول اللہ آپ یوں کہ سمندر میں کود جاؤ تو مدینہ کا بچہ سمندر میں گوتا لگا دے گا، یا رسول اللہ ہم آپ کے ہر بات پر تیار ہے، آپ یوں کہیں گے کہ مدینہ منورہ کی طرف کبھی نہیں جانا، مدینے کا بچہ بھی مدینے کی طرف رخ نہیں کرے گا، ہم اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے برقِ گیباں تک یمن تک پہنچ جائیں گے، یا رسول اللہ ہمیشہ ہم جنگوں میں ثابت قدم رہے ہیں، ہمیشہ ہماری طاقت برقرار رہی ہے، یا رسول اللہ ہمیشہ ہم اپنے سینے پر خنجر کھاتے ہیں، ہم اپنی پیٹھوں کو نہیں بتاتے، لسنا علی الاقدام تدمع قلوبنا ولكن علی الاقام تقطر الدموع، یہ اللہ کے لیے ہم وہ نہیں ہیں کہ پشتوں پر زخم کھا کر اپنی ایڑیوں کو رنگین کرے، بلکہ ہم تو وہ ہیں جو سینے پر زخم کھا کر اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگاتے ہیں۔ یہ جملہ فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خوش ہو گئے،
آپ کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکنے لگا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام تیار ہیں، اب اللہ کی مدد آنے کو ہے۔ تو پھر میرے نبی نے کہا سنو، پھر کل ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ولید یہاں کٹ کے جائے گا۔ آپ نے تمام سرداران قریش جو سرداران تھے جو میرے نبی کے خلاف تھے ان کے نام لے کر کہا یہاں یہ کٹے گا، یہاں یہ کٹے گا، یہاں یہ کٹے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کہا اور میرے نبی کی جہاں انگلی پھرتی گئی وہاں وہ دشمن کی لاش وہاں پڑی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تھی، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر ہے اور ایک طرف ان کا لشکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم 313 صحابہ کو فرمایا ہمیں مقابلہ نہیں کرنا، ہمیں اقدام نہیں کرنا، ہمیں اپنے تیروں کو کبھی نہیں، کسی کو تیر ہم نے نہیں چھوڑنے، جب تک وہ مقابلہ نہ کرے ہمیں مقابلہ نہیں کرنا۔ پھر اندر سے ابو جہل بولا اے محمد تو کہاں ہے؟ ہم لڑنے کو تیار ہیں۔ اور اس نے پھر تین بڑے بڑے سرداران قریش کو آگے کیا، عتبہ تم نکلو، شیبہ تم نکلو، ولید تم نکلو۔ عتبہ شیبہ دونوں بھائی تھے، عتبہ شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، یہ تینوں میدان میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے مدینہ کے انصار 3 نوجوان کو کہا تم نکلو، عوف تم نکلو، معوذ تم باہر کھڑے ہو جاؤ اور عبداللہ بن رواحہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ جب یہ تینوں سامنے آئے مدینے کے انصار تو ان 3 دشمنوں نے پوچھا من انتم، تم کون ہو؟ کہ نحن من الانصار، ہم تو مدینے کے انصاری ہیں۔ کہ جاؤ جاؤ جاؤ، تم تو کھیتی باڑی کرنے والے ہو، تم تو شریف انسان ہو، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہمارے مکہ کے قریشی بھیجو، مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ جانے والے قریشی کو بھیجو۔ اللہ کے پھر کہا یا محمد اخرج الینا من اکفائنا، ہمارے برابر کے لوگوں کو باہر نکال۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہی گھر سے 3 نوجوانوں کو بھیجا۔ حمزہ اللہ کے نبی کے چچا ہے کہ تم باہر نکلو، حضرت علی کو بھیجا اور عبید بن حارث بن عبد المطلب کو بھیجا۔ یہ تینوں میدان میں آئے تو پوچھا من انتم؟ کہ نحن بن قریش، ہم قریشی ہیں، ہم قریش کے سرداران ہیں، میں علی ہوں، یہ حمزہ ہے اور یہ حضرت عبید بن حارث بن عبد المطلب ہے، کہ ہاں برابر کی ٹکر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، بیعو مقابلہ شروع ہوا۔ ایمان والے کا جب اندر کا ایمان بن جاتا ہے تو اللہ کی مدد زمینوں پر اتر جاتا ہے۔ عتبہ کے سامنے حضرت علی تھے، ایک ہی وار میں عتبہ کا کام ہو چکا۔ ولید کے سامنے حضرت حمزہ تھے، ایک ہی وار میں ولید کا کام پورا ہو چکا۔ عبید کے سامنے شیبہ تھے، ان دونوں کی ٹکر چلی اور شیبہ نے حضرت عبید بن حارث کے پیروں پر تلوار ماری، وہ پیروں سے لنگڑے ہو گئے، ابھی وہ گر ہی رہے تھے اور حضرت علی اور حمزہ نے آ کر شیبہ کا کام بھی تمام کر دیا۔ عبید بن حارث کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تو عبید بن حارث نے یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہید ہوں۔ میرے نبی نے کہا تو شہید ہے اور میں تیرا گواہ ہوں، میں تیرا گواہ ہوں۔ پھر میرے بھائیو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی ہے۔ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کی نظر صرف اللہ پر تھی، ان کی نظر اپنی ہتھیاروں پر تھی۔ ایمان والا ہمیشہ اللہ پر نگاہ رکھے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جب اللہ کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ ابھی جنگ ہی چل رہی تھی، اچانک ہوا کا ہیول آیا، ہوا کا طوفان آیا۔ علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا علی جبرائیل علیہ السلام آسمان سے 500 فرشتوں کے ساتھ زمین پر اتر چکے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اچانک ہوا کا ہیول سر کر کے ہوا آئی، پوچھا ما ھذا یا رسول اللہ، تو آپ نے کہا علی میکائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ زمین پر آ چکے ہیں۔ صحابہ نے صرف اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، ابھی زبان سے یوں بھی نہیں کہا اے اللہ اے اللہ، دل اللہ کی طرف تھا، دل کا رجوع اللہ کی طرف تھا۔ اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہے جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ دل میں صرف اللہ کا تعلق تھا، اللہ کی محبت تھی، ابھی دل سے یوں کہے اللہ تیری مدد، فاستجاب لکم، اللہ نے آسمانوں پر صحابہ کی دل کی باتوں کو سن لیا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور اللہ نے 1000 فرشتے اللہ نے آسمان، اللہ نے زمین پر بھیجے۔
پھر میرے بھائیو اللہ نے مسلمانوں کی فتح نصیب فرمائی، قریش کے قدم اکھڑے اور قریشی پیچھے بھاگنے لگے، اللہ نے مسلمانوں کی اللہ نے مدد نصیب فرمائی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ بدر میں جتنے فرشتے آئے نا، فرشتے کبھی بھائیو جھگڑتے نہیں ہیں، فرشتوں کا کام ہوتا ہے غیروں کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈالنا اور مسلمانوں کو جنگ کے اندر جمانا، مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنا۔ لیکن غزوہ بدر کے فرشتے لڑے ہیں، غزوہ بدر کے فرشتے لڑے ہیں، اب فرشتوں کو لڑنا تو نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لڑنا سکھا رہا ہے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اللہ فرشتوں کو کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو جماؤ۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں غیروں کی دل میں مسلمانوں کا رعب ڈالتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتا فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم کل بنان، ان کی گردن کو اتارو۔ اللہ فرماتا ہے گردن ہاتھ میں نہ آوے، وضربوا منهم کل بنان، ان کی انگلیوں کے پورے کاٹ دو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ابھی ہمارا غزوہ چل ہی رہا تھا، ہم جیسے کہ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر ہی رہے تھے اور سامنے دشمن کا سر قلب ہو جاتا تھا۔ 70 قتل ہوئے، 70 ان کے قید ہوئے اور مسلمانوں میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، 6 مہاجرین شہید ہوئے، باقی انصار شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو اتنے بڑے، اللہ کے نبی کے چچا اتنے اونچے تھے، جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے دونوں پیر زمین پر آ جاتے تھے، اتنے اونچا قد تھا۔ لیکن حدیث پاک میں لکھا ہے جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم حضرت عباس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو میرے نبی کا قد اونچا ہو جایا کرتا تھا اور ان کی آواز اتنی خطرناک تھی، صحیح روایت بخاری شریف کی، جب وہ چیختے تھے تو ان کے چیخنے کی بنیاد پر حاملہ عورتوں کے حمل گر جاتے تھے اور ان کی آواز بغیر مائی کے 2 کلومیٹر تک پہنچتی تھی۔ اللہ نے اتنی عالیشان آواز عطا فرمائی تھی۔ ایک چھوٹے صحابی ابو الیسر نے ان کو باندھ کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے چچا عباس کو میں نے پکڑا ہے۔ عباس نے کہا اللہ کے نبی، یہ ابو الیسر نے مجھے نہیں پکڑا، مجھے چوتھے آسمان کے فرشتے نے پکڑا ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان لٹک رہا تھا۔ ان چھوٹی صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے پکڑا ہے، تو جب عباس نے کہا نہیں تو نے نہیں پکڑا، تو چھوٹا ہے، مجھے آسمان کے فرشتے نے پکڑا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا چپ ہو جا ابو الیسر۔ عباس نے کہا مجھے اس فرشتے نے مجھے باندھا اور باندھنے کے بعد رسی ابو الیسر کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ میرے نبی نے کہا ابو الیسر تجھے پتا نہیں لقد ایدک اللہ بملک کریم، اللہ نے تیری ایک فرشتے کے ذریعے اللہ پاک نے تیری مدد فرمائی۔ میرے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ یہ بتاتا ہے کہ انسان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہماری ذمہ داری ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے کتاب زبور میں لکھ دیا ہے اس زمین کے مالک تو ایمان والے بنیں گے، اس زمین کے وارث تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بنیں گے۔ لیکن میرے بھائیو یہ قرآن کریم کی آیت اعلان کرتی ہیں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ جب ایمان والے اپنا رجوع اللہ کی طرف کر دے، اپنا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دے، میرے بھائیو یہ دنیا میں جتنے بھی حالات یہ ہماری ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر ہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کی یقین کو دل میں بٹھانا ہے، مخلوق کے یقین کو دل سے نکالنا ہے، دنیا کی محبت کو دلوں سے نکالنا ہے۔ میرے بھائیو ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو اور جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت وان طالت سلامتها۔ میرے بھائیو بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح آج ویران کھنڈرات بن چکے ہیں۔ یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، دل میں اللہ کی محبت بٹھاؤ، یہی تجھ کو دھن ہے، رہو سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا کہ یوں ہی کیا مرنے والا،
تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہاں کے سوکھ تھوڑے ہیں، یہاں کی دکھ زیادہ ہے، یہاں کی مسکراہٹیں تھوڑی ہیں، یہاں کی چیخیں زیادہ ہے، یہاں کا ہنسنا تھوڑا ہے، یہاں کا رونا زیادہ ہے، یہاں کی آبادی تھوڑی ہے، یہاں کی ویرانی زیادہ ہے۔ میرے بھائیو، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ بھائیو، بڑھاپے کا انتظار مت کرو کہ میری موت بڑھاپے کے اندر آئے گی۔ کتنے جوانوں کے جنازے ماں باپ نے اپنے کندھوں سے اٹھائے ہیں، جوان قبروں کے حوالے ہو رہے ہیں۔ زندگی کا سورج کب ڈوب جائے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہم صرف جمعہ کے نمازی نہ بنے، ہم 5 وقت کے نمازی بنے، ہم دنیا دار نہ بنے، ہم دیندار بھی بنے۔ دیندار بن کے دنیا کماؤ، اللہ برکتیں دے گا۔ علماء کی عزت کرو، اہل علم کی قدر کرو، ذاکرین کی قدر کرو، دینداروں کی قدر کرو، اور دین کی محنت کو اپنے دل میں جگا دو، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنت اپنی زندگی میں لاؤ۔ آخری بات میرے بھائیو، میرے آقا سب کچھ کر کے گئے ہیں دنیا سے، اے میری امت، اے میری امت۔ علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے، کسی غم گسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلہ دیا، جسے میرے غم نے بلا دیا اسے میں نے جی سے بلا دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ میرے بھائیو، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس امت کو امت بنا کر گئے تھے، آج امت نے اللہ کے نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا، ماڈرن بن گئے، ہمارے بچے بھی ماڈرن بن گئے، ہماری بچیاں بھی ماڈرن بن گئی، یورپ کا کلچر ہماری زندگی میں آ گیا۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا گل تھا، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا، جوز خار گلشن میں بنا تھا باغبا رو رو، یہاں گنچا یہاں گل تھا۔ میرے بھائیو، میرے اور آپ کی حالت چمن کے مالی کی طرح ہو چکی ہے کہ چمن کا مالی سو چکا ہے، چمن کے پھول خشک ہو چکے ہیں، چمن کے درخت خشک ہو چکے ہیں، چمن کا باغبا سو رہا ہے۔ میرے اور آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ جوان بچے کہاں جا رہے ہیں؟ جوان بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ موبائل میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ جب ماں باپ ہی کو فکر نہ ہو، اور ماں باپ راتوں کو 2-2 بجے تک گلیوں میں بیٹھتے ہو، ایکٹیواؤں پر بیٹھتے ہو، پتہ نہیں بچے کیا کرتے ہیں، بچیاں کہاں جاتی ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، ایک دن اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ کتنے ماں باپ جن کی سوسائٹی میں عزت تھی، اولادوں کے گناہوں کی بنیاد پر ماں باپ کو سر اٹھانے کا نام ختم ہو چکا ہے۔ سے گھروں میں تربیت کرو، اللہ سے رجوع کرو۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔